السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ویور، آپ کا شکریہ، آپ اپنا انتہائی قیمتی ٹائم نکال کر ویڈیو کو واچ کرتے ہیں۔ آپ کی محبتوں کا، آپ کے تعاون کا شکریہ۔ کوشش کیا کریں کہ ویڈیو آگے شیئر بھی ہو جائے۔ آج کا ٹاپک ہے اینل فسٹولا۔ اینل فسٹولا کی علامات دیکھیں گے اور اس کی میڈیسن آپ سے شیئر کریں گے۔ فسٹولا لاطینی زبان میں کہتے ہیں پائپ کو یا نلی کو۔ یہ فسٹولا کی علامت بھی ایسی ہوتی ہے کہ یہ پائپ اور نلی سے جس طرح پانی نکلتا ہے، ٹپکتا ہے، اسی طرح یہ نہیں کہ جب یہ علامت اس کی بن جاتی ہے تو اسی طرح اس سے بھی پریشان نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور میڈیکل کی اصطلاح میں یہ وہ نالی غیر قدرتی راستہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس نالی اور پائپ کا میڈیکل کی اصطلاح میں یعنی کہ غیر قدرتی راستہ، یعنی کہ یہ انسان کے وجود سے بن جاتا ہے، جو جسم کے اندرونی اعضاء کے درمیان یا جسم کے کسی اندرونی حصہ سے بہر کی سطح تک پیدا ہو جاتا ہے۔ اور فسٹولا کی بالکل یہ سیم علامت ہے۔ ایک فسٹولا یعنی کہ اس کا جو منہ ہوتا ہے، راستہ ہوتا ہے، اخراج کی جگہ ہوتی ہے، بہر کی طرف بن جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو پوٹی والی جگہ ہوتی ہے، پخانے والی جگہ ہوتی ہے، اس کے اندر کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ جو بندے کو پی پریشا مواد نکلتا رہتا ہے وہ پخانے والی جگہ سے بھی نکلتا ہے، دو جگہ سے۔ اور اس کی جو علامات ہے جو پیشنٹ دیتے ہیں، جو یہ مقد اینس جو ہوتا ہے، اینل ایریا، پاخانہ نکلنے کی جگہ، اس کے بالکل ساتھ سائیڈ پہ، اس کے بالکل ساتھ بھی نہیں ہوتا، اتنا دور بھی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ہی آدھی اینچ کے فاصلے پر یہ دانہ تھوڑا سا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے یہ پرانا ہوتا ہوتا کرانک ڈیزیز بنتا یعنی کہ پھر اپنی یہ شکلیں تبدیل کرتا رہتا ہے۔ لیکن اس کا جو مقام ہے، لوکیشن ہے، یہ اس مقد کے ساتھ ہوتا ہے، سائڈ پہ ہو، اوپر ہو یا نیچے ٹانگوں کے بالکل درمیان میں ہو، یہ اس کی زیادہ تر جگہ ہوتی ہے۔ اور اس کی جو نشانی ہے، یہ عام جس طرح پھوڑا پھنسی جلد پہ نکلتا ہے، اس طرح کا تقریباً اس کا بالکل سے ملتا جلتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابتدائی سٹیج میں یعنی کہ وہاں پہ گلٹی سی بنتی ہے، جلد ریڈنس ہو جاتی ہے، خارش ہوتی ہے ہلکی پھلکی، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر بنتی ہے، پھر خارش ہوتی ہے، یعنی کہ اس طریقے سے بندہ، یعنی کہ یہ بنتی تب ہے جب بندہ وہ چیز کھا رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بنتا ہے، وہ چیز بندہ کھاتا ہے تو اس کے کھانے کے یعنی کہ یہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنی علامت جو ہوتی ہے وہ سائن دیتی ہے بندے کا، ٹھیک ہے۔ لیکن انسان اگنور کرتا رہتا ہے کہ عام خارش ہے، عام جلد کا غبار ہے، لیکن یہ بڑھتی وہاں پہ یعنی کہ پھر یہ ہلکا سا دانہ سا بن جاتا ہے، اس کا منہ بنتا ہے اور اس سے پی پریشان نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی ابتدائی سٹیج میں سے ہوتا ہے۔ اور پھر یعنی کہ اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ یہ دانہ اس میں پی پریشا بھر جاتا ہے، ٹھیک ہے، پی پریشا بھر جاتا ہے، باہر آ جاتا ہے۔ جب بھرتا ہے تو پیشنٹ کی تکلیف کی انتہا ہوتی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب محال ہوتا ہے، بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ پھٹنے کے بعد اس کا یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے، اس سے سکون ملتا ہے۔ اور یہ زیادہ تر ہمارے عرف عام میں جو ہوتا ہے، زیادہ تر مقد کا جو ہوتا ہے وہاں پہ یہ یعنی کہ اینل فسٹولا ہوتا ہے۔ اینل فسٹولا ہو، ناسور ہو، بغندر ہو، یہ اس کے مختلف نام ہیں، بیماری ایک ہی ہے۔ کچھ لوگ یعنی کہ نام سن کے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے تو اور بتایا تھا، حکیم صاحب نے اور بتایا ہے، اپنے مادری زبان میں وہ اس کا کچھ اور نام لے لیتے ہیں، تو وہ مریض یعنی کہ اس قسم جو ہوتا ہے کنفیوز ہو جاتا ہے، کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ کیا بیماری ہے۔ نام اس کے مختلف ہے لیکن بیماری ایک ہی ہوتی ہے، اور یہ مقد ایریا کے زیادہ تر ہوتا ہے۔ رانوں پہ بھی یعنی کہ یہ دانہ بن جاتا ہے وہ تھوڑا سا، لیکن وہ جلدی ہیل ہو جاتا ہے۔ مقد ایریا کا جو ہوتا ہے یہ جلدی ہیل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ عام طور پر یعنی کہ ایسا ناسور زخم بن جاتا ہے کہ جو ٹھیک ہونے کے قریب نہیں جاتا۔ یہ دراصل ایک پرانا زخم ہوتا ہے،
ناسور بغندر فسٹولا ایک پرانا زخم ہوتا ہے جس سے پتلا گاڑھا مواد پیپ خون آلود بہتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ بہت بدبودار ہوتا ہے, بدبودار بھی ہوتا ہے. اگر یہ بہتا رہے رستا رہے تو پیشنٹ کی تکلیف میں درد میں کمی رہتی ہے. اگر یہ مواد بہنا نکلنا رک جاتا ہے تو پیشنٹ کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پیشنٹ کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو یعنی کہ یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ جب یہ مواد نکلتا رہتا ہے تو پیشنٹ کی تکلیف میں کمی رہتی ہے. صرف یہی اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ وہ گندا مواد ہوتا ہے, وہ بدبودار شکل میں بھی بدل جاتا ہے, بعض کا بدبودار نہیں ہوتا, لیکن پرانا زیادہ ہو جائے تو اس کے اخراج میں جو مواد ہوتا ہے اس میں انتہائی گھٹیا قسم کی بہت زیادہ بری بدبو ہوتی ہے. انسان خود سے بھی نفرت کرنے لگ جاتا ہے, دوسرا ہوتا ہے, کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. یعنی کہ یہ اس کی تکلیفات اس کو رہتی ہیں. لیکن یعنی کہ جو زیادہ تکلیف ہوتی ہے جسمانی طور پہ وہ اس کی کم رہتی ہے اگر یہ بہتر ہے. سمجھنے والے یہاں پہ یہ چیز ہے کہ اگر یہ مواد نکلتا رہے تو تکلیف میں کمی ہے, اگر رک جائے تو پھر تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس کا یعنی کہ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں, بار بار کہتے ہیں جی اوپر لگانے والی ہو, اوپر لگانے والی ہو. وہ بھائی اوپر لگانے کے لیے تو تب دی جائے جب یہ بیرونی سطح پہ یعنی کہ انفیکشن ہو, بیرونی جلد پہ جب انفیکشن ہو تو پھر تو بنتا ہے کہ اوپر لگانے کے لیے جو چیز ہو, ٹیوب ہو, جو بھی ملہم ہو وہ استعمال کی جائے. لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو زخم ہوتا ہے اندر زخم ہوتا ہے, اندرونی جگہ پہ اس کا زخم ہے, انفیکشن ہے, جس سے یعنی کہ وہاں سے وہ پیپ ریشہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اگر رکتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے, چلتا رہتا ہے تکلیف میں کمی ہوتی ہے. بیرونی سطح پہ یعنی کہ یہ اندر سے قدرتی طور پہ یہ اپنا ٹریک بنا لیتا ہے اس کا مواد خارج ہونے کا. ٹھیک ہے. یہ چیز تھوڑی سی سمجھنی چاہیے پیشنٹ کو کہ جب یہ خارج ہو رہا ہوتا ہے تو تکلیف میں کمی ہے. تو پیشنٹ بعض دفعہ اصرار کرتے ہیں کہ اوپر لگانے کے لیے ہو تو یہ ٹھیک, اوپر لگانے کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وقتی طور پر اس کے علاوہ. ٹھیک ہے. جب تک میڈیسن کھانے والی پیشنٹ یوز نہیں کرتا, استعمال نہیں کرتا, اس وقت تک ہیل نہیں ہوتا. لیکن سرجن کے پاس جائیں گے, سرجن کے پاس تو پہلا ہتھیار ہی ہوتا ہے کہ اس کا آپریٹ ہو. ٹھیک ہے. آپریٹ کے علاوہ ان کے پاس یعنی کہ وہ میڈیسن خشک زخم کرنے والی کھلاتی ہے, وہ وقتی طور ہوتی ہیں. بہرحال ہر علاج نعمت ہوتا ہے. ہر بندے ڈاکٹر جو ہوتا ہے, معالج جو ہوتا ہے, وہ اپنی پریکٹس کے مطابق پھر ٹریٹمنٹ پیشنٹ کو دیتا ہے, ٹریٹ کرتا ہے. تو اس کا ہومیوپیتھی میں بہترین علاج موجود ہے. کوئی گھبرانے والی, کوئی پریشانے والی بات نہیں ہوتی. اگر آپریٹ ہی اس کا حل ہوتا تو بار بار آپریٹ کی ضرورت نہ پڑتی, ایک بار ہی آپریٹ سے مسئلہ پیشنٹ کا حل ہو جاتا. لیکن نہیں, آپریٹ کے بعد بھی یہ دوبارہ مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپریٹ مکمل اس کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک تو آپریٹ حل نہیں ہے, دوسرا پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ بھی یعنی کہ اپنا لائف سٹائل, کھانا پینا وہ بھی بہتر نہیں کرتا, جس کی اکارن یعنی کہ یہ دوبارہ پھر ہو جاتا ہے. بہرحال یہ اس کی علامات تھیں, آسانی سے پیشنٹ اس کو سمجھ جاتا ہے. اس کی لوکیشن مقام جو ہوتی ہے, مقد کے ساتھ یہ دانہ تھوڑا پنسی بنتا ہے, جس سے یعنی کہ یہ مواد وغیرہ نکلتا رہتا ہے. تو پیشنٹ کو آرام ملتا ہے, رک جاتا ہے, تو پھر پیشنٹ کو یعنی کہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اب اس کی جو ہومیوپیتھی میں اس کا ٹریٹمنٹ ہے, کیونکہ اس کی الگ الگ سمٹم ہوتی ہیں. بعض سٹیج میں ہوتا ہے کہ پتلا پانی کی طرح مواد نکل رہا ہے, بعض سمٹم اس طرح ہوتا ہے کہ یعنی کہ گاڑھا مواد نکل رہا ہوتا ہے, اور کچھ علامت اس طرح ہوتی ہیں کہ پیپ بھی ہوتی ہے اور پیپ کے ساتھ ملا خون بھی آمیزش ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس میں بدبو پائی جاتی ہے, کچھ میں بدبو نہیں پائی جاتی. بدبو ہو تو پھر ہومیوپیتھک میں میڈیسن بدل جاتی ہے, اگر بدبو نہ ہو تو پھر اور میڈیسن ہو جاتی ہے. پتلا مواد ہو تو پھر اور ہو جاتی ہے. اگر اس میں یعنی کہ ساتھ پیپ کے ساتھ خون آ رہا ہے تو پھر اس کی میڈیسن اور بدل جاتی ہے. لیکن جو اس کی جنرل عام میڈیسن استعمال کروائی جاتی ہیں اس مسئلے کے لیے, وہ آپ سے شیئر کر دیتے ہیں انشاءاللہ.
اللہ پاک شفا دینے والا ہے، اللہ پاک رحم کرنے والا ہے۔ انسان کو جہاں سے شفا ملتی ہے اس کے لیے وہی بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے۔ اللہ پاک انسان کو جس طریقے سے جس اسباب سے شفا دے دے، شفا ہونی چاہیے۔ تو اس کی میڈیسن ہے، ٹھیک ہے، فلورک ایسڈ، یہ میڈیسن ہے۔ دوسرے نمبر پہ سلیشیا میڈیسن ہے، بہت بہترین سلیشیا، بی پریشر کے اوپر کام کرتی ہے۔ بیسیلینم ہے، کلکیریا فلور بھی بہترین کام کرتی ہے، کلکیریا فاس بھی استعمال ہوتی ہے۔ اگر بدبو دار ہو، جو اسپیم میں بدبو آ رہی ہو تو کلکیریا فاس استعمال کروانی چاہیے۔ ٹیوبرکلینم جو ہے یہ بھی بہترین میازم اگر استعمال کرنی ہے تو پہلے اس ریمیڈی کو استعمال کیا جائے، باقی بعد میں ادویات کو استعمال کیا جائے۔ نقص میکا، اگر اس کے ساتھ معدہ پرابلم ہے، قبض کا شکار ہے پیشنٹ، تو نقص میکا استعمال کر لے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ اس پیشنٹ کو بھی بعض دفعہ قبض بھی ہوتی ہے اور لوز موشن بھی ہوتے ہیں، دونوں علامات اس کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ اگر موشن لوز ہیں تو پھر میڈیسن تبدیل ہو جاتی ہیں، اگر قبض کے ساتھ ہے تو پھر یعنی کہ کانسٹیپیشن والی میڈیسن ساتھ استعمال کروانا پڑتی ہیں۔ اگر معدہ پرابلم ہے، گیس کا بھی اکثر اس پیشنٹ کو مسئلہ ہوتا ہے، گیس کا بھی، تو لیکوپوڈیم کاربوویٹ بہترین میڈیسن ہے۔ اگر یہ علامت پائی جا رہی ہو، نقص میکا استعمال کرے، لیکوپوڈیم استعمال کرے، کاربوویٹ استعمال کرے۔ اور ریکٹم ایریا کا یہ مسئلہ ہوتا ہے تو ریکٹم ایریا کو کور کرتی ہے نائٹرک ایسڈ میڈیسن، یہ بھی انتہائی افیکٹو میڈیسن ہے، ساتھ استعمال کرنی چاہیے۔ اور برائفیٹس بھی بہترین میڈیسن ہے اس اینل فسٹولا کے لیے، اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید جو اس کی علامات ہے، علامات کے مطابق جو میڈیسن ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ لیکن اس ویڈیو میں ایک چیز آپ ذہن میں یہ بٹھا لیں، آپ نے آپریٹ کروایا ہے، میڈیسن کھائی ہے، جو بھی طریقہ علاج آپ نے لیا ہے، ٹھیک ہے، جو طریقہ علاج پیشنٹ کو اچھا لگتا ہے کرتا وہ وہی ہے اور اس کو کرنا بھی وہی چاہیے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم آپریٹ کروا لیں، ہم یہ کر لیں، وہ کر لیں، ہم تو اس کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی جو آپ کو طریقہ علاج اچھا لگتا ہے آپ وہ کریں، کسی کے کہنے کو چھوڑو، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا مائنڈ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے جو شک ہوتا ہے اس کا دل میں چیز ہوتی ہے، اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، شفا ہوتی ہے۔ انسان کو یعنی کہ اس میں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز یعنی کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے معمولات زندگی میں ضرور تبدیلی کریں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، اپنی جو مصروفیات ہوتی ہیں ان میں لازمی طور پہ دیکھیں، جہاں پہ تبدیلی کرنے کی ضرورت ہو، کھانے میں ہو، اٹھنے میں ہے، بیٹھنے میں ہے، وہاں پہ لازمی ضروری تبدیلی کریں تاکہ اس موذی مرض سے بندے کو ہمیشہ کے لیے مستقل طور پہ نجات مل سکے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔